फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गरूब हो रहा है। वयक़ूल, तो वो कहता है दाऊनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं कि वो टाइम खत्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब खत्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज के उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फिक्र क्या थी जब वो दुनिया में था। सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूं, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज होती है ना, जो उसने सबसे ज्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रांग जब बन जाए ना किसी चीज के हवाले से, ज़ाहिर एक बंदा एक खास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक खास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की जिंदगी में, और उसकी फिक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की जिंदगी में, इसलिए कब्र में जाकर भी उसे ये ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के वो चीजें जो मैटर करती हैं हमारी जिंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाजार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे खवातीन है बाजार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज पढ़ने की, मिस हो जाती है। एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी, इट इज एज इफ ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। सही बुखारी की हदीसें ऐसे हैं जैसे उसकी पूरी फैमिली चली गई। और एक हदीस में आता है कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए, इट इज एज इफ उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। ये भी सही बुखारी की हदीस। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सलातुल वुस्ता की हिफाजत की बहुत तलकीन की, और सलातुल वुस्ता इज द मिडल सला। असर की बहुत अहमियत है असर की नमाज की, ओके। तो कुछ भी हो जाए असर की नमाज मत छोड़ा करें। इसीलिए उसको वहां भी सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि दावनी उसल्ली, कि लेट मी ऑफर सलाह, बट फरिश्ते कहेंगे अब नमाज पढ़ने का टाइम जो है वो गुजर गया। तो मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसकी इंपॉर्टेंस यहीं से वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज मांगने के लिए बहुत ज्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें चीज नसीब हो, तुम्हें चीज मिले, तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। वो चीज क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे, ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये हलाल दुआ करना ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूं तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह, ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती है कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी जिंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूं तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया, दुनियावी तो है ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی, اولاد کے لیے, اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں, کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, بچہ جاب پہ لگے, بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے, پڑھے, لیکن اتنی دعا, یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے. نمازی بنانا سب کو, اپنا فرما بردار بنانا, عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین, اے میرے رب مجھے معاف کرنا, میرے والدین کو معاف کرنا, اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب, اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا, کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی, اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا, اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا, اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ, اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر, اور ہمیں راستہ دکھا, اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں, مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. تو اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں. فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, آرمی مانگ سکتے تھے, ویپنز مانگ سکتے تھے, لیکن کہا ربی اشرح لی صدری, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے, یعنی مجھے کانفیڈنس دے, مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں, شرح صدر دے. ویسر لی امری, اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں, میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں, میں سفر پہ جا رہا ہوں, میرے لیے ایز کریٹ کر. یا اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں, میرے لیے ایز کریٹ کر. یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں, میرے لیے ایز کریٹ کر, میرے لیے بہتری فرمائے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے, اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی, میں بہت اچھے سے بات کر سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, اور مین پاور مانگی, ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں, فوج دے دیں, کہا بس ایک بندہ دے دیں, ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو, ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کے دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں. کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی خود حضرت فاطمہ کو گفٹس دیے, جس سے میں نے ایک پوائنٹ کلیریفائی کیا تھا کہ والد اگر بیٹی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے گفٹ, ایز لانگ ایز وہ بہت بڑا چنک نہیں ہے اس کی ویلتھ سے, تو اس پہ اتنا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو یہ کہہ کے رد نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بالکل بھی نہیں دے سکتے, جائز ہی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ ایک چیز کو یہ کہتے ہیں نا جائز ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی آپ کو دلیل چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند, ایسے مثال کے طور پہ آپ میرج ڈیلنگز کرتے ہوئے آپس میں عرف کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیٹ می ہینڈل ایوری تھنگ. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے اور یہ ایک بدعت ہے, یعنی باپ کا گفٹ دینا بیٹی کو یہ بدعت ہے, تو یہ اس کے لیے پھر آپ کو بڑا اسٹرانگ پروف اور دلیل چاہیے. کیونکہ ہمیں تو اس واقعے سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن بھی گفٹ کیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ بھی گفٹ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. ٹھیک ہے, لیکن ڈیمانڈ کرنا وہ تو بہت معیوب ہے, اور وہ اس کو ڈسکریج ہی کرنا چاہیے. جب لڑکا خود ڈیمانڈ کر رہا ہے, لڑکے کی فیملی, وہ تو ہندوانہ کسٹم ہے, اور وہ اس کے پیچھے تو یہی ہے نا کہ ہندوز میں انہیریٹنس نہیں ہے, وراثت میں شیئر نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے میرج پہ ہی دے کر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا. تو اسلام میں تو ایسے نہیں, اسلام میں تو وراثت میں شیئر ہے عورتوں کا, اور ہمارے ہاں بہت کم دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو بس شادی پہ کچھ گفٹس دے دیے, شادی پہ کمپنسیٹ کر دیا تو وہ انف ہے اس کے لیے. اور پھر بیٹیاں ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی, ظاہر ہے کہ وہ بھائیوں کا سوچتی ہیں ایک نوبل انٹینشن کے ساتھ, لیکن رول از رول, سب کا شیئر ہے وراثت میں, بیٹیوں کا شیئر ہے, بیٹوں کا شیئر ہے اوبیسلی. تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. آج انشاءاللہ ہم جس چیز پہ بات کریں گے
दैट इज पोस्ट मैरिटल कुछ इवेंट्स के शादी के बाद कैसी लाइफ थी हज़रत फातिमा अली रज़ियल्लाहु अन्हा की, और क्या उन्हें मुश्किलात पेश आईं, हाउ दे डेल्ट विद इट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल एज अ फादर इन लॉ एंड एज अ लविंग फादर। तो इसमें बहुत से वाक़यात हैं और बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दोबारा से मैं आपके सामने रखता हूँ हज़रत अली के साथ, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। और ये दोबारा बताना चाहूँगा जो लोग नए हैं कि हज़रत अली ने खुद अप्रोच किया था, निकाह का पैगाम लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिससे ये साबित होता है कि लड़का खुद लड़की के बाप के पास जाए और जाकर बात करे, और लड़की का बाप अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर वो पूछे कि महर आप कितना दे सकते हैं, क्योंकि महर औरत का राइट है। ठीक है, तो ये असल मैस्कुलिनिटी ये है जो कि अल्लाह ताला सूरह बकरा में भी बयान करते हैं। सूरह बकरा की मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, स्पेशली चूंकि ब्रदर्स सामने बैठे हुए तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है इस आया में। मैं आपके सामने आया रखता हूँ, ये है आया नंबर 235। इसके गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि देयर इज नो ब्लेम अपॉन यू फॉर दैट टू विच यू इनडायरेक्टली अलूड कंसर्निंग अ प्रपोजल टू अ वुमन और फॉर व्हाट यू कंसील विद इन योरसेल्व्स, कि इस बात पर ब्लेम नहीं है कि तुम किसी को पसंद करो, किसी औरत को पसंद करो और अपने दिल में वो फीलिंग्स रखो, और अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम्हारे माइंड में है। अल्लाह नोज दैट यू विल हैव देम इन माइंड। तो जनरल रूल ये बयान किया जा रहा है, वैसे तो ये आयात डिवोर्स के पस मंजर के हवाले से, क्योंकि आगे डिवोर्स का भी जिक्र है डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला कहते हैं बट डू नॉट प्रॉमिस देम सीक्रेटली एक्सेप्ट फॉर सेइंग अ प्रॉपर सेइंग। और प्रॉपर सेइंग के जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो कौलन मारूफा, कि एक मारूफ कॉल के मुताबिक उन्हें अप्रोच किया जाए और एक मारूफ तरीके के मुताबिक, यानी सीक्रेट प्रोमिसेस ना किए जाए, फायदा न उठाया जाए किसी का, किसी की मजबूरी का। जैसे डिवोर्स की बात हो रही है ना, तो आजकल आपको पता है कि इसके फायदे ही बहुत उठाए जाते हैं, डिवोर्सी अगर कोई खातून होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि डिग्निफाइड तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए। एंड डू नॉट डिटरमिन टू अंडरटेक अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अंटिल द डिक्रीड पीरियड रीचेज इट्स एंड। ऑब्वियसली ये डिवोर्स की जो डिक्रीड पीरियड है उसकी बात हो रही है, जो इद्दत का पीरियड होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक रूल बयान कर रहे हैं जो कि हमारे लिए है, मर्दों के लिए है, कि ट्रू मैस्कुलिनिटी ये है कि मारूफ तरीके से जाओ और ऑनरेबल तरीके से जाओ। और ऑनरेबल तरीका हमारे दीन ने बयान किया है कि उनके वली से बात की जाए, औरत के वली से बात की जाए, और किसी किस्म का फॉल्स प्रॉमिस या सीक्रेट प्रॉमिस या सीक्रेट रिलेशन ना चलाया जाए। ये एक रूल बयान कर दिया गया। तो खैर हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बयान किया कि वो निकाह का पैगाम लेकर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ही वॉज वेरी शाय, उनसे बात नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी खुद ही समझ गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें कहा कि परहैप्स आप फातिमा का हाथ मांगने आए। तो इस पर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने अपना सर झुका लिया, एंड दैट वाज अंडरस्टूड। तो फिर नबी ने कहा आप कितना महर दे सकते हो, व्हाट कैन यू गिव एज अ गिफ्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके पास जो आपकी शील्ड है, व्हाट डू यू हैव। तो उनका मेरे पास ये मेरी शील्ड है, 4 दिरहम की सोल्ड हो सकती है। लेकिन बाद में मैंने आपको बताया कि उस्मान गनी ने 400 दिरहम की वो खरीद ली और वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे दिए, वापस कर दी शील्ड। कहा मुझे आपकी शील्ड नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको ये गिफ्ट देता हूँ। तो इससे साबित होता है कि लड़का लड़की के बाप को अप्रोच कर सकता है इन अ वेरी डिग्निफाइड वे। एनीवे, तो इस तरह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। फिर फातिमा की खामोशी, उनकी हया, दैट वाज आल्सो अ यस टू दैट प्रपोजल। और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से सहाबा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस मैरिज को पाया तकमील तक पहुंचाने में। अब पोस्ट मैरिटल लाइफ, एक बड़ा खूबसूरत वाकया हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार फातिमा हज़रत अली ने, दोनों ने पूछा, क्योंकि इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन सहाबा की होती थी रसूलुल्लाह से और फैमिली की स्पेशली। तो उन्होंने पूछा कि हु इज़ मोर बिलवेड टू यू, यानी आपको ज़्यादा मोहब्बत किससे है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और ऑन दी अदर साइड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जज्बात का ख्याल भी रखते थे लोगों का। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत रिप्लाई किया, जिससे हमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच और उनकी हिकमा और द वे ही चोज सर्टन वर्ड्स, ये चीज़ें पता लगती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पता लगते हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ तक बात है मोहब्बत की, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बिलवेड फातिमा है, और जहाँ तक बात है प्रेशियस की, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस अली है। तो प्रेशियस होना और मोहब्बत होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मोहब्बत मुझे फातिमा से, लेकिन जो जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे लिए जो बहुत प्रेशियस है वो
علی ہے، تو حضرت علی کو بھی خوش کر دیا، فاطمہ کو بھی خوش کر دیا، دو مختلف ایٹریبیوٹس بتا کے. تو بہت خوبصورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں آنسر پتہ لگتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ اور انٹرونشن ان کے گھریلو معاملات میں. دیکھیں بڑوں کی انٹرونشن یہ کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے اور برکت کا باعث ہوتی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کیونکہ جب یہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے سوسائٹی کو دیکھ کے کچھ معاملات سامنے رکھ کے ڈسکشن کرنی ہے تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچائی جا سکے. کچھ گھروں میں جوائنٹ فیملی ہوتا ہے اور وہاں بڑوں کی بہت انٹرونشن ہوتی ہے، پازیٹیو انٹرونشن، ناٹ دیٹ ٹاکسک اینڈ نیگیٹو انٹرونشن. وہ تو ویسے ہی غلط ہے نا کہ کسی کا دم ہی گھونٹ دینا، کسی کا جینا حرام کر دینا. جیسے کوئی سینئر بندہ لیٹ سے سسر یا ساس یا کچھ جگہوں پہ ایون لڑکی کے ماں باپ وہ بھی بہت زیادہ ڈومینیٹ کریں اور جو ان کا داماد ہے اس کی ہر چیز کو ڈومینیٹ کریں، اس کو ایک ایک چیز بتائیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، اس کو یہاں تک ڈومینیٹ کریں کہ یہ نوکری چھوڑ دو اور یہ والی نوکری ڈھونڈو. یعنی بہت زیادہ مداخلت اس کی لائف میں. اور اسی طرح خاتون کی لائف میں بہت زیادہ مداخلت، ٹاکسک حد تک مداخلت کہ اس کو سانس ہی نہ لینے دینا اور ایک ایک چیز اس کی نوٹ کرنا اور اس کے بعد اسے کہنا ہم سے اجازت لے کے ایک ایک چیز کرو. تو اس مداخلت کی میں بات نہیں کر رہا. میں کس مداخلت کی بات کروں؟ جو ایک پازیٹیو انٹرونشن بڑوں کی ہوتی ہے، وائز جو بڑے ہوتے ہیں، عقل مند بڑے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرونشن سے ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھا کر بات بھی سمجھائی. کئی واقعات ہیں، سمجھائی ہے کہ نہیں سمجھائی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور فاطمہ نے بیان کیا کہ مجھے ضرورت ہے میڈ کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انٹرونشن کی کہ نہیں کی؟ دونوں کو سمجھایا. اسی طرح ایک بار حضرت علی کی حضرت فاطمہ کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو وہاں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرونشن ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑوں کی انٹرونشن کو یہ کہنا کہ بالکل ہی ناجائز ہے اور کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے اور ہونی ہی نہیں چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ بڑے ان کا ایک وزڈم ہوتا ہے، اور اگر بڑوں کی طرف سے کوئی ایسی انٹرونشن ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی صلح صفائی کروا دیں یا میاں بیوی کو کچھ بات سمجھا دیں تو یہ اچھی انٹرونشن ہے اینڈ اٹ از ویری انکریجڈ اکارڈنگ ٹو آور دین. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں، اور وہ دو ایکسٹریمز ایک تو میں نے بیان کر دی کہ اتنی زیادہ انٹرونشن کہ دونوں کو سانس ہی نہ لینے دینا. ٹھیک ہے، یعنی کئی ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جیسے ہسبینڈ وائف کو سپیس ہی نہ دینا، اتنا زیادہ پوزیسو ہونا مدر ان لا کی طرف سے یا سسٹر ان لاز کی طرف سے، نندوں کی طرف سے، کہ ہسبینڈ وائف کو زیرو سپیس دینا کہ وہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ہر وقت ان کے ساتھ جانا، یعنی کبھی بھی انہیں اکیلے نہ جانے دینا اور مائنڈ کرنا اس بات کا کہ وہ اکیلے ٹائم کی تو یہ unnecessary انٹرونشن ہے اور یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور اسی طرح بہو کو کوئی فیصلہ ہی نہ کرنے دینا، ٹھیک ہے، یا بہو کی کوئی فری ول یا چوائس ہی نہ ہونا اور ہر چیز کو انفلوئنس کرنا، ہر چیز کو انفلوئنس کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ والی انٹرونشن جو ہے یہ غلط ہے اور اس میں مرد کا بہت رول ہے. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ ماشاءاللہ سامنے بردرز کچھ بیٹھے ہیں اور کل کو شادی ہونی. دیکھیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، جوائنٹ فیملی سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، اگر مرد سٹرونگ ہے، اگر مرد سٹرونگ ہے، اگر مرد سٹرونگ نہیں ہے تو جوائنٹ فیملی میں مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یو گائز نیڈ ٹو بی سٹرونگ. آپ کو اماں کو بھی بتانا ہے کہ ان کی لمٹس کیا ہیں، آپ کو وائف کو بھی بتانا ہے ان کی لمٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، مرد کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور مرد کو پیار محبت سے چیزیں لے کر چلنی چاہیے، تو پھر جوائنٹ فیملی از بیوٹیفل. اس کے بہت فائدے ہیں. جوائنٹ فیملی سے میری مراد یہ نہیں ایکسٹینڈیڈ ریلیٹیوز بھی ساتھ رہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں. جوائنٹ فیملی سے کیا مراد ہے کہ آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ ہیں، مے بی پورشنز ڈفرینٹ ہیں لیکن ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ہیں. دس از ٹو می دس از جوائنٹ فیملی، میں یہ مراد ہے میری. تو اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. کل کو آپ کی اولاد ہوتی ہے تو وہ ساس سسر سنبھال لیتے ہیں، آپ کو ٹائم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے فائدے ہیں جوائنٹ فیملی کے. لیکن اگر مرد سٹرونگ ہے، اگر مرد جو ہے وہ عقل مند ہے اور عقل مندی سے میٹرز کو ڈیل کرتا ہے، تو ادروائز سبحان اللہ اگر مرد سٹرونگ نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، رائٹ. اور کبھی کبھی مرد سٹرونگ ہوتا ہے لیکن نیچے کے لوگ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کیس میں ہینڈلنگ ذرا اور طرح سے ہوتی ہیں. تو ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے، ہر سچویشن میں سلوشنز دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو انٹرونشن ہے ایک ایکسٹریم جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہاں پر دم ہی گھونٹ دیا جائے اگلے کا،
اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور اس پہ سمجھانا چاہیے بڑوں کو کہ اتنا دم نہ گھوٹیے اگلوں کا. ٹھیک ہے آپ ہیڈ آف دا ہاؤس ہیں, کیونکہ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہ چیز باور کراتے ہیں نا کہ گھر ہمارا ہے, بچہ ہمارے گھر میں رہ رہا ہے نا, تو جب ہمارے گھر میں رہ رہا ہے تو ہیڈ آف دا ہاؤس کون ہے؟ بچے نے تو خود گھر نہیں بنایا نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کا یہ موقف ہونا کہ گھر ہمارا ہے چونکہ تو ہماری چلنی چاہیے. اسی طرح مسائل بڑھتے ہیں نا, اسی طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے گھر آپ کا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی. دو لوگ ہیں, ان کی اپنی ایک زندگی ہے, ان کی اپنی کچھ چوائسیز ہیں, تو انہیں چوائسیز لینے دیں. آپ کا جو ہے رول وہ پازیٹیو گائیڈنس ہونا چاہیے. اوکے, آپ کا رول گائیڈنس ہونا چاہیے, آپ کا رول ڈومینیٹ نہیں ہونا چاہیے, ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے. دس از دا فرسٹ ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ساس سسر کا کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, زیرو مداخلت ہونی چاہیے. اور اگر انہوں نے کچھ پوچھ لیا تو پھر اس پر پرابلمز کریٹ کرنا اور اس پر یہ سوچنا کہ انہوں نے پوچھا ہی کیوں یا انہوں نے مداخلت کی ہی کیوں, وہ دوسری ایکسٹریم ہے. دیکھیں وہ بڑے ہیں, اگر بڑے ہونے کے ناطے وہ کوئی مشورہ دے دیتے ہیں, ڈومینیشن کی بات نہیں کر رہا, مشورہ دینے کی بات کر رہا ہوں, یا کوئی بات ہے اس بات میں اپنا انپٹ دے دیا, یا کوئی نصیحت کر دی, یا کچھ سمجھا دیا, تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہنا کہ یہ بھی غلط ہے ٹوٹلی اور اس کے کوئی دلائل نہیں ملتے, ایسی کوئی بات نہیں. میں تو آپ سامنے دلائل رکھ رہا ہوں کہ انٹرونشن ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بہت پازیٹیو انٹرونشن ہے, سبحان اللہ. اور لڑکے کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے ان لاز کوئی پازیٹیو انٹرونشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ انہوں نے کہا ہی کیسے, میرے سسر نے میرے سے یہ بات کی ہی کیوں, یا میری ساس نے مجھ سے بات کی ہی کیوں. دیکھیں پازیٹیو انٹرونشن ہے, اچھی بات ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے. اسی طرح خاتون کو اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہاؤ ڈیئر دے ٹاک ٹو می. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈیئر دے ایڈوائز می سم تھنگ. جیسے بچے کے معاملے میں اگر ساس نے کوئی نصیحت کر دی ہے, کوئی بات کر دی ہے, تو اسے سن لیا جائے پازیٹیو طریقے سے, کریں آپ اپنا, لیکن سن لیا جائے, اس کو ایک دم سے رد نہ کیا جائے. تو فیملی ریلیشنز اس طرح سے چلتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا سائیڈ نوٹ پہ میں اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مسائل بہت کامن ہیں اور کافی زیادہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اس طرح کے سوالات آتے ہیں. تو اس میں ایک ماڈریٹ طریقہ یہی ہے, دیکھیے کہ کبھی کبھی کچھ گیو اپ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ساتھ رہ رہے ہیں, اور کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ حق مانگنا پڑتا ہے, ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے. یہ جو ماڈرن منترا ہے جو آج کل بہت مشہور ہے سائیکالوجسٹ کا اور موٹیویشنل سپیکرز کا, کہ اینی تھنگ جو آپ کا پیس آف مائنڈ کرپٹ کرے اس کو آپ اپنی زندگی سے نکال دو. یہ ماڈرن منترا ٹھیک نہیں ہے. سننے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ ماڈرن منترا بہت خطرناک ہے. یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے فیملی میں یا ریلیشن شپس میں جو آپ کے تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہے یا آپ کی مرضی کے خلاف ہے, آپ کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے, تو ہمارے نوجوانوں کا پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کٹ آف کر دیا جائے ان سے اور ان سے علیحدہ ہو جائے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو کسی ورک پلیس پہ کوئی پرابلمز آتے ہیں یا جب آپ کو کہیں کسی گروپ میں کام کرتے ہوئے پرابلمز آتے ہیں, تو آپ کا پہلا ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ گروپ سے کٹ آف کر جائیں یا ورک پلیس ہی چھوڑ دیں. کیا خیال ہے آپ کا پہلا ریئیکشن؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ لیٹس ٹرائی ٹو سالو. ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو پیشنس بھی سکھائی ہے اسلام نے, صبر بھی سکھایا ہے اسلام نے, کمپرومائز کرنا بھی سکھایا ہے, احسان بھی تو سکھایا ہے اسلام نے, احسان کا لیول بھی تو سکھایا ہے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ ان چیزوں کو بالکل ہی غلط سمجھنا, انٹرونشن کو, اور ان کو اپنے حقوق کے سامنے اپنے حقوق کو ضمن ہونا سمجھنا کہ یہ میرے حقوق کو ضمن کیا جا رہا ہے اور میرے رائٹس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے. ہر چیز رائٹس نہیں ہوتی, کچھ چیزیں احسان کے مطابق بھی لے جانی ہوتی ہیں. بلکہ فیملی ایشوز میں تو ایک رول حدیث سے ثابت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے کونے میں, حدیث کا کانٹیکس بیان کر رہا ہوں کہ جنت کے غالباً یہی الفاظ ہیں اس میں, جنت کے ایک کونے میں یا جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود لڑنا چھوڑ دے. تو یہ ایک سعودی شیخ نے ہمیں حدیث سنائی تھی جب 2018 میں میں ایک ٹریننگ اٹینڈ کر رہا تھا مکہ میں. تو وہ ہمیں ایک ٹریننگ دے رہے تھے دعویٰ کے حوالے سے, تو انہوں نے حدیث سنائی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا جو کہ ایک نیچرل سوال بنتا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ شیخ ہم نے تو یہی سنا ہے بچپن سے
کہ حق کے لیے لڑنا چاہیے اور حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن یہ حدیث تو یہ بیان کر رہی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود سٹیپ بیک جو کر جائے گا, لڑائی چھوڑ دے گا, تو اس کے لیے کیا ہے, جنت میں ایک محل ہے. تو پھر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک رول بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ حدیث فیملی ایشوز کے بارے میں, پرائمریلی فیملی ایشوز کے لیے اگر پیچھے ہٹا جائے تو یہ قابل تعریف چیز ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام کا جو مزاج ہے وہ فیملیز کو جوڑنا ہے کہ توڑنا ہے, فیملیز کو جوڑنا ہے. تو فیملیز کو جوڑنے کے لیے جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا کہ ان دا بیٹل آف ایگوز دا لوزر آلویز ونز. ٹھیک ہے, یہ بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ جب ایگوز کی بیٹل چل پڑے تو لوز کر جانا چاہیے, اس میں لوزر اصل میں ونر ہے. اوکے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے, کسی غصے کو چھوڑ دے, کسی انا کو چھوڑ دے, یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے درجات نہ بڑھائے, یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہ دے. آن دی ادر ہینڈ یس, اسلام سیلف کیئر کا بھی حکم دیتا ہے اور اپنے پیس کو, مینٹل پیس کو پروٹیکٹ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تم لوگ پستے ہی رہو اور ڈور میٹ بن جاؤ اور جو مرضی تمہیں جیسے ٹریٹ کرے ہوتے رہو, ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈریٹ اپروچ سکھائی ہے اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ سٹیپ بیک کر دیا جائے. اینی وے, تو یہ ایک تمہید میں نے اس لیے باندھی کیونکہ یہ مسائل بہت کامن ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو وائز ہونا چاہیے اور اسپیشلی مردوں کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے ان معاملات میں, اور شادی سے پہلے چیزوں کو پہلے ہی سیٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشنز والدہ کو بھی بتا دینی چاہیے اور اپنی ہونے والی وائف سے بھی بات کرنی چاہیے کھل کے, تاکہ بعد میں مسائل بڑھے نہ, بعد میں شوکرز نہ آئے آپ کی وائف کے لیے. ٹھیک ہے, نہ ہی آپ کی مدر کے لیے کوئی شوکرز آئے. تو پہلے سے ایک عقل مند انسان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ اور انٹرونشن. پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ فاطمہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلوڈ ڈاٹر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں. تو دیکھیے یہ خواہش بہت جائز ہے, رائٹ, اور کئی ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ ہماری بیٹی کی سیم شہر میں ہی شادی ہوتی ہے, بہت جائز خواہش ہے الحمدللہ, کیونکہ بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خواہش تھی, لیکن یہ کہ وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ وہ جو لینڈ تھا مسجد کے ارد گرد, ایک صحابی حارثہ, ان کا لینڈ تھا. تو حارثہ نے خود دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور وہ یہ جانچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت مس کر رہے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی کو. جب ان کی شادی ہو گئی تو گھر تھوڑا سا دور تھا حضرت علی کا, تو پھر حضرت حارثہ نے خود آفر کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا نہ میں جو لینڈ ہے وہ ڈونیٹ کر دوں اور آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہاں پہ شفٹ کر لیجئے حضرت علی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بہت خوش ہوئے صحابی. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی تھی کہ اگر اللہ کے نبی مانگتے, ان سے خود کہتے, تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نو کرتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے مین آف ڈگنیٹی, ایون دو نبی تھے, لیڈر تھے, لیکن انہوں نے خود سے نہیں یہ بات کی. لیکن صحابی نے خود محبت میں وہ لینڈ ڈونیٹ کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پر شفٹ کرا لیا. آج آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے تو آپ نے دیکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ جو پیچھے گھر ہے, جو حجرہ ہے, وہ حضرت فاطمہ کا ہے, حضرت علی کا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو اٹھایا کرتے تھے قیام پہ, اور یہ بھی نبی کی محبت ہے. اب اس کو کوئی اس اینگل سے دیکھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ شوہر یہ سوچے کہ میرا فادر ان لا اتنی انٹرونشن کیوں کر رہا ہے کہ تہجد میں ہمیں اٹھاتا ہے. آپ سوچیں ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ تو اگر فادر ان لا کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو یہ اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے, میرا فادر ان لا کیوں مجھے تہجد پہ اٹھا رہا ہے, کیوں جو ہے مجھے کالیں کر رہا ہے, کیوں مجھے ایسے کہہ رہا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, بڑوں کی نصیحت سننی چاہیے, اور وہ تو نبی تھے سبحان اللہ. تو ایک بار نہیں اٹھے حضرت علی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی کہ آپ نے قیام نہیں کیا. تو انہوں نے جوک کیا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ چاہتا تو ہماری روحیں لوٹا دیتا, یعنی ہم نیند میں تھے اور نیند میں روحیں اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے, تو اگر اللہ چاہتا تو ہماری روحیں لوٹا دیتا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ریسائٹ کی کہ بے شک انسان بہت جھگڑالو ہے. یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ انسان بہت بحث کرتا ہے. یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد کئی بار ایسے آرگومنٹس ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفیوز کرواتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے, درمیان میں بیٹھ کے ان سے بات کرتے تھے, ان کی سنتے تھے, دونوں کی سائڈ سنتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے ایک بہت خوبصورت واقعہ ابو تراب والا ملتا ہے, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے. اور اچھا یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں فادر ان لا
कैन कम एंड मीट डॉटर रेगुलरली। इसको हमारे कल्चर में कुछ लोग बहुत मायूस समझते हैं कि नहीं, बाप अब जा ही नहीं सकता बेटी के घर। तो ये हमारा कल्चर है, ये सुनना नहीं है ना, ये नबवी तरीका है। बाप जा सकता है, और इसका बिल्कुल भी माइंड नहीं करना चाहिए शोहर को या इन लॉस को कि बाप बार बार क्यों आ रहा है। भाई बाप मोहब्बत करता है बेटी से, क्यों ना आए, ठीक है, बाप एक गेस्ट है। तो एनीवे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अक्सर तशरीफ ले जाते थे। तो एक बार गए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मूड उन्होंने परख लिया और समझ गए, तो कहा वेयर इज योर कजन। ये नहीं कहा कि आपका शोहर कहाँ है, ताकि हजरत फातिमा भी उनको भी थोड़ा काम डाउन करें, उनकी भी साइड लें कि आपके कजन कहाँ हैं। तो हजरत फातिमा ने कहा कि वो बाहर चले गए हैं, कोई झगड़ा था तो बाहर चले गए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए मस्जिद में, वहाँ पे हजरत अली, आपने सुना हुआ है बहुत मशहूर वाक़या, लेटे हुए थे, मट्टी लगी हुई थी उनकी बैक पे। तो नबी ने उन्हें उठाया और कहा कि अबू तुराब, फादर ऑफ डस्ट, उठो। तो हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उठे और फिर डिफ्यूज हो गई ये चीज़, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुलह करवा दी। तो ये बड़ा पॉजिटिव रोल है, सुभान अल्लाह। और बड़ों का यही रोल होना चाहिए, बड़ों का रोल लड़वाना नहीं होना चाहिए, बड़ों का रोल जो है सुलह कराना होना, और बड़ों का रोल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, विजडम होना चाहिए बड़ों में। उसके बाद हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद मोहब्बत मिलती है हज़रत फातिमा, हज़रत अली से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलती है उनकी औलाद से। बाय द वे हज़रत अली, हज़रत फातिमा की औलाद के बारे में आपको क्या पता है, कितनी हज़रत फातिमा, हज़रत अली के कितने बच्चे थे? उम्मे कलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। तो ज़्यादातर लोगों को जो है हज़रत हसन, हज़रत हुसैन का पता है, हज़रत ज़ैनब और उम्मे कलसूम का कई लोगों को नहीं पता। ये हज़रत ज़ैनब का बड़ा रोल है करबला में। शी इज़ द वन जिसने आके यजीद के सामने एक स्पीच भी दी थी, बड़ी दबंग किस्म की, ठीक है। तो शी इज़ हज़रत ज़ैनब, बीबी ज़ैनब जिनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है जब स्पीचेस होती हैं करबला के हवाले से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डीप लव फॉर हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। और मैंने आपको बताया कई बार नबी वसल्लम जो है वो सजदे को प्रोलोंग कर दिया करते थे जब उनके ग्रैंडसन उनकी बैक पर होते थे, और नबी वसल्लम ने इन चारों को, हज़रत हुसैन को, फातिमा को, हज़रत अली को अपने जुब्बा के अंडर लिया और कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं, दीज आर माई फैमिली। ऑल्दो कुरान ने जो अहले बैत वर्ड यूज़ किया वो किसके लिए किया? वाइफ्स के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए। तो अज़वाज मुतहरात भी आते हैं अहले बैत में, और नबी वसल्लम की इमीडिएट फैमिली भी अहले बैत में आती है। तो अहले सुन्ना आपको पता है कि वो सबको मानते हैं, हर सहाबी को अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ्स को भी अहले बैत मानते हैं, और नबी वसल्लम की इमीडिएट फैमिली को भी अहले बैत मानते हैं। और इनका बड़ा दर्जा है, क्योंकि नबी वसल्लम की अपनी अहादीस हज़रत हसन के बारे में, हज़रत हुसैन के बारे में कहा ना, ये दोनों मेरे जो बेटे हैं ये जन्नत के यूथ के सरदार हैं। इसीलिए फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। इसी तरह फरमाया हज़रत हसन के बारे में कि ये मेरा बेटा सैयद है, लीडर बनेगा, और अल्लाह ताला इसके थ्रू 2 आर्मीज में सुलह करवाएगा। हज़रत हसन के बारे में ये बात की, ठीक है। तो बहुत दर्जा हज़रत हुसैन का, और हज़रत अली का, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। उसके बाद हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलें तो कुछ वाक़यात मिलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से वो जो मेड वाला मसला था उसको सॉल्व करवाया। कि हज़रत फातिमा के घर तशरीफ़ लाए, हज़रत फातिमा असल में नबी वसल्लम के पास आई उनके घर। तो हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर में नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अज़कार कर रहे थे अपने गालिबन मस्जिद में। तो जब नबी वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने कहा कि आपकी बेटी आई थी। तो नबी वसल्लम वेंट टू हर हाउस और पूछा कि आप मेरे घर आई थी तो आपने क्या बात करनी थी। तो अल्लाह के नबी वसल्लम दरमियान में बैठ गए। हज़रत फातिमा, हज़रत अली, दे वर रैप्ड इन ब्लैंकेट, सर्दी थी, तो नबी वसल्लम उनके दरमियान में बैठ गए। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जेस्चर। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उन्होंने फिर ये बात बयान की कि मेरे हाथ में छाले पड़ चुके हैं। हज़रत अली के कमर में पेन था। असल में हज़रत अली ने बहुत एक मुश्किल मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारी है, और ज़्यादातर पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजारी है हज़रत अली, हज़रत फातिमा ने, दोनों ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी बात सुनी, रद्द नहीं किया उसको, और समझ गए कि मेरी बेटी को ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो वजह बयान की वो वजह क्या थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। वो वजह ये थी कि मैं आपका इंतज़ाम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अहले सुफ़ा फिर क्या सोचें। अहले सुफ़ा कौन थे? जो गरीब वरबा सहाबा थे, मसाकीन थे, जो मस्जिद में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल किया करते थे, जिनमें मुआज़ बिन जबल थे, मशहूर नाम, जिनमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए अगर मैं आपको मेड रख के दूंगा, इंतज़ाम करूंगा, तो अहले सुफ़ा मेरे सहाबा क्या सोचेंगे कि उनके पास तो खाने को सही से
روٹی نہیں ہے ان کے پاس تو پہننے کو صحیح سے کپڑے نہیں ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے. لیڈر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو لیڈر کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتا جو بعد میں کرٹیسزم کا باعث بنے, اور لیڈر کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتا جو اس کے لوگوں کو ہرٹ کرے. تو اسی لیے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ایک جنرل رول بھی بتایا تھا کہ دیکھیں